شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، پی ایس ایل پلے آف میچز اسٹیڈیم میں دیکھ سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل پلے آف میچز میں عوامی شرکت کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات۔ تمام تینوں پی ایس ایل پلے آف میچز میں شائقین کی اسٹیڈیم آمد کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ شائقین میچز میں آمد کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو ترجیح دیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ توانائی بچت اور قومی کفایت شعاری مہم کے تحت ایندھن کے کم استعمال کی اپیل۔ دوسری جانب پی ایس ایل کے فائنل کی ٹکٹس کی آن لائن فروخت شروع ہو گئی۔ جنرل انکروئر کی ٹکٹ کی قیمت 1500، فرسٹ کلاس کی 2000 روپے مقرر۔ پریمیم انکروئر کی ٹکٹ کی قیمت 4000، وی آئی پی کی 6000، وی وی آئی پی فار اینڈ کی 8000 روپے مقرر۔ وی وی آئی پی نیو پیویلین اینڈ کی 10,000 روپے، جبکہ پی سی بی گیلری کی ٹکٹ کی قیمت 12,000 روپے رکھی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کراچی میں ہلہ گلا کل ہوگا دوبارہ۔ پی ایس ایل 11 کا کوالیفائر میچ کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں کوالیفائر میں آمنے سامنے ہوں گی۔ کوالیفائر میچ جیتنے والی ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ پہلا ایلیمنیٹر میچ 29 اپریل کو حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پی ایس ایل 11 کے پلے آف مرحلے کے لیے 4 ٹیموں نے کوالیفائی کیا۔ پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ، ملتان سلطان، حیدرآباد کنگز مین شامل۔ پی ایس ایل 11 میں پشاور زلمی 17 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا 13 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا نمبر۔ ملتان سلطانز 12 پوائنٹس لے کر تیسرے۔ حیدرآباد کنگز مین 10 پوائنٹس لے کر چوتھے نمبر پر رہی۔ ایران کی پاکستان کے ذریعے تجاویز، ٹرمپ نے غور کے لیے اجلاس بلا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت آج اجلاس میں مذاکراتی عمل میں تعطل اور آئندہ خلائی عمل سے متعلق بھی مشاورت ہوگی۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کو معاہدے میں شامل کرنے کی تجاویز دی گئی۔ جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجویز۔ ایرانی تجاویز میں جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنا بھی شامل۔ امریکی صدر ایران جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پر امید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ جلد ختم ہوگی اور امریکہ فتح حاصل کرے گا۔ اگر ایرانی بات کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، اسے حاصل کریں گے۔ پاکستان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت کی جنگ سمیت 8 جنگیں رکوانے کا پھر تذکرہ۔ بولے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ایٹمی تصادم کی طرف جا رہی تھی۔ اس جنگ میں 11 جہاز گرائے گئے۔ واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے پر امریکی صدر نے کہا کہ حملہ آور ذہنی طور پر بیمار تھا، اس کو فوری طور پر روکا گیا۔ سب کو اندازہ ہو گیا نیا وائٹ ہاؤس بال روم کیوں ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کے بعد روس کا بھی دورہ۔ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے بھی ملاقات ہوئی۔ عباس عراقچی نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا پیغام روسی صدر کو پہنچایا۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ایرانی جلد مشکل دور سے نکلیں گے اور امن ہی غالب ہوگا۔ روس ایران اور خطے کے ملکوں کے مفاد کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ روس ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے روس کی غیر متزلزل حمایت پر صدر پیوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ بولے روس اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ عباس عراقچی نے گزشتہ روز مسقط کے بعد دوبارہ اسلام آباد کا دورہ کیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ عباس عراقچی نے امریکہ ایران مذاکرات میں ثالث کے طور پر پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ ایران کی طاقت توقع سے کہیں زیادہ ثابت ہو رہی ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز بھی مان گئے، کہتے ہیں کہ ایرانی قیادت کی بہترین حکمت عملی کے باعث امریکہ کو دباؤ اور مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران مذاکرات میں غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حکمت عملی اب تک واضح نہیں ہو سکی۔
امریکہ کی طرف سے ایران کی ناکہ بندی، 38 جہاز روکے جا چکے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق افواج ایران سے متعلقہ جہازوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ کارروائیاں عالمی پابندیوں کو مؤثر بنانے کے لیے جاری رہیں گی۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ڈپٹی انسپیکٹر محمد جعفر نے کہا، دشمن آبِ ہرمز پر اپنا کنٹرول مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دشمن ایران کے تیل کے وسائل لوٹنے کے در پہ ہے۔ ایران وینزویلا نہیں جس کے وسائل لوٹ لیے جائیں۔ دشمن نے جارحیت کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 55% امریکی ٹرمپ کے مواخذے کے حامی، 37% کی مخالفت۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے سروے رپورٹ جاری کر دی۔ سروے کے مطابق ریپبلکنز میں 21% مواخذے کے حامی، 72% مخالف۔ ڈیموکریٹس میں 88% کی ٹرمپ کے مواخذے کی حمایت۔ جنگیں اور وسائل کی لوٹ مار انسانیت کے مستقبل کی چوری ہے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کہتے ہیں، ایٹمی توانائی کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور دانش مندی سے ہونا چاہیے۔ دنیا میں مختلف شکلوں میں چور موجود ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جنگوں کو ہوا دیتے ہیں، وسائل کو لوٹتے ہیں یا برائی کو فروغ دیتے ہیں، سب سے پرامن مستقبل چھین لیتے ہیں۔ امید ہے عالمی سطح پر فیصلے کرتے وقت عقل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ انگور اڈہ زلول خیل میں افغان فورسز کی اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت کارروائی سے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ دراندازی میں ناکامی پر افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو وانا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افغان پوسٹوں پر پاک فوج کی جوابی کارروائی میں کئی ٹھکانے تباہ۔ آپریشن غضب للحق کے بعد دشمن عناصر کی بوکھلاہٹ میں اضافہ۔ اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کی بھرپور مذمت، پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کینیڈین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان کے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کے مواقف کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور کینیڈا کے 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 2 سے 4% تک اضافہ۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $109 تک پہنچ گئی۔ امریکی WTI خام تیل کے $97 فی بیرل سودے ہوئے۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان، جاپان کے نکی انڈیکس میں 1.89% اضافہ، تھائی لینڈ کے سیٹ انڈیکس میں 1.71% تیزی، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی معمولی اضافہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مندی رہی، انڈیکس 1174 پوائنٹس کمی سے 1,69,496 پر بند ہوا۔ شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کا نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ شرح سود میں 10.5% سے بڑھا کر 11.5% کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ مالیاتی استحکام کے لیے سخت پالیسی اپنائی گئی۔ نئی شرح سود کا اطلاق 28 اپریل 2026 سے ہوگا۔ تاجروں اور صنعت کاروں نے شرح سود میں 1% اضافے کو مسترد کر دیا۔ نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے عہدیدار فیصل معیز کہتے ہیں، شرح سود میں اضافہ صنعتوں کے لیے درست فیصلہ نہیں۔ پڑوسی ملکوں میں شرح سود سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ حکومت صنعتوں کے فروغ کے لیے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لائے۔ پاکستان بزنس فورم کا شرح سود میں اضافے پر اظہار حیرت۔ صدر خواجہ محبوب نے کہا، حکومت کاروبار میں آسانی کے تصور کو کیوں بھولتی جا رہی ہے؟ شرح سود میں اضافے سے نجی شعبے کے قرض لینے میں مزید مشکلات ہوں گی۔ پاکستان میں کاروباری لاگت خطے کے مقابلے میں 34% زیادہ ہے۔ مہنگائی میں کمی اور قیمتوں میں استحکام، اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔
اعلامیے کے مطابق اشیاء ضروریہ خصوصاً ٹماٹر، پیاز، آٹا، لہسن اور چینی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار رہا۔ ای سی نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے لیے 6 ارب روپے کی رقم منظور کر لی۔ بلوچستان میں تعینات افسروں کے لیے مراعاتی پیکج کے تحت 31 کروڑ کی منظوری۔ کمیٹی کا جبری مشقت کے ذریعے تیار کردہ اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ گاڑیوں اور آٹو پارٹس کی مرمت کے بعد دوبارہ برآمد کے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری۔ گوادر ڈونکی سلاٹر ہاؤس سے گدھے کے گوشت اور کھالوں کی برآمد کے حوالے سے تجویز منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قیمتی پتھروں کی برآمدات بڑھانے کے لیے اہم اجلاس۔ وزیر اعظم کو منصوبوں کے مراحل اور ان کی تکمیل کی معینہ مدت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان قدرتی وسائل خصوصاً قیمتی پتھروں سے مالا مال ملک ہے۔ یہ ایسا شعبہ ہے جس میں مقامی وسائل سے برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ معاون خصوصی ہارون اختر اور ان کی ٹیم کے شعبے کی ترقی کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ سینٹرز آف ایکسیلنس کے قیام میں شفافیت کے عنصر کو اہمیت دی جائے۔ وزارت منصوبہ بندی جلد مکمل منصوبہ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کسی سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت دینا زرعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس کہتی ہیں، اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت بنجر زمینوں کو آباد کیا جائے گا۔ اسکیم کے تحت 160 ارب روپے مالیت کی زمین لیز پر دی جائے گی۔ زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے 50,000 روپے فی ایکڑ کسان کو ملے گا۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام سے 88,000 سے زائد خاندان مستفید ہوں۔ وفاقی آئینی عدالت کا حکومت کو بڑا ریلیف۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بحال کر دی۔ شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے اور پاسپورٹ غیر فعال کرنے کا اختیار بھی بحال ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے حکومتی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ جسٹس حسن رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا، ایک شہری غیر قانونی طور پر ایران گیا جہاں سے ڈیپورٹ ہوا، اس کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا۔ بلوچستان کے ہر شہری کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ قرار دے دیا گیا۔ عوام کو مفت معیاری علاج کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ملک بھر کے بڑے اور پرائیویٹ ہسپتال ہیلتھ کارڈ نیٹ ورک میں شامل ہیں۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ سے 3,45,000 مریض مستفید ہوئے۔ دل کے مریضوں کے لیے 7,000 سے زائد اینجیوپلاسٹی کامیابی سے کی گئی۔ 3,000 سے زائد نیورو سرجریز اور 12,000 آرتھوپیڈک سرجریز ہوئیں۔ ماں اور بچے کی صحت کے 55,000 سے زائد کیسز ہینڈل ہوئے۔ گڑھوں، دھول اور مٹی کا وبال، کراچی کی سڑکوں کا برا حال۔ پاکستان کے معاشی ہب کراچی کی ٹوٹی سڑکوں اور اڑتی دھول میں سفر کرنا شہریوں کے لیے امتحان سے کم نہیں۔ جہانگیر روڈ کئی بار بننے کے باوجود گزرنے کے قابل نہیں۔ مارٹن کوارٹرز، جمشید روڈ، لیاقت آباد ڈاک خانہ، گلشن اقبال 13D، اولڈ سبزی منڈی، گرو مندر اور دیگر علاقوں کی ٹوٹی سڑکوں اور برساتی نالوں نے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی شاہراہوں کی حالت بھی مختلف رہی۔ 2-2.5-3 مہینے تو ہو گئے کہ ادھر گڈھے پڑے ہوئے تھے، نالے بھر جاتے ہیں اور عارضی روڈ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہی حال ہے۔ بس ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے۔ 6 مہینے سے آج بنا رہے ہیں، کل بنا رہے ہیں، آج بنا رہے ہیں، کل بنا رہے ہیں۔ ہمارے نہ میر صاحب سنتے ہیں نہ پیپل پارٹی کی حکومت سنتی ہے۔ یہ ہم ادھر اتنے سالوں سے یہ خوار ہیں، کاروبار نہیں ہے، مٹی صبح سے مٹی دھول۔ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا دھیان دے۔ حکومت ان چیزوں پہ دھیان نہیں دے رہی، حکومت کسی اور چیزوں پہ دھیان دے رہی۔ بارشوں میں تو خاص کر کے ایسی بری حالت ہو جاتی ہے کہ بندہ نہ چل سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، کہیں پہ بھی کچھ ہی نہیں۔ پاکستان کے معاشی ہب کراچی کی سڑکوں کی بدحالی پر عوام سیخ پا کہتے ہیں کہ اس شہر کا کوئی ایسا ضلع نہیں جہاں کی سڑکیں سلامت ہوں۔ جگہ جگہ گڑھے، کھلے مین ہولز، دھول مٹی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار نالوں سے حادثات اور ٹریفک جام کے بھی مسائل درپیش ہیں۔ کئی علاقوں میں کاروبار بھی تباہ ہو چکا ہے۔ گرمی بڑھنے کا امکان، پاڑا چڑھنے کا امکان۔ ملک بھر میں 5 مئی تک گرمی کی لہر جاری رہنے کی توقع۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں ممکنہ طور پر شدید گرمی پڑے گی۔ وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا میں بھی پارا چڑھنے کا امکان۔
عوام دھوپ میں غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں۔ NDMA کی ہیٹ ویو پلان فعال کرنے کی ہدایت۔ PGM میں پنجاب کا بھی گرمی کی شدت میں اضافے کا الرٹ جاری، کہا مئی اور جون کے مہینے گرم ترین ہونے کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 52 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ دوسری جانب کوئٹہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، گرمی کی شدت میں قدرے کمی، جہانیہ میں بھی آندھی۔ بنگلہ دیش میں آسمانی بجلی گرنے سے 14 افراد جاں بحق ہونے والوں میں اکثریت کسانوں کی ہے جو کھیتوں میں کام کے دوران آسمانی بجلی کی زد میں آ گئے۔ ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش میں جنگلات کی کٹائی کے باعث آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔